ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آئین اور عوام میں صوبائی خود مختاری کے حوالے سے. حاجی عدیل صاحب، ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اگر پاکستان میں یہ روایت نہیں رہی ہے، بات ہمیشہ صوبے مرکز کے ساتھ کرتے رہے ہیں، ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں بن پایا کہ دو صوبے آپس میں بھی کوئی مشترکہ کام کریں، بات کریں. صوبائی خود مختاری ٹھیک ہے، ہر صوبے کی ایک یونیک پوزیشن ہے، لیکن جو انٹر پروونشل کوارڈینیشن کی بات ہوئی تھی وہ صوبے خود پہل کیوں نہیں کرتے؟ میرے خیال میں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی نہیں ہے لیکن پہل نہیں اب دیکھیں، کرتے. ہم تو ابھی پنجرے سے نکلے ہیں، وہ پرندہ ہیں کہ ابھی وہ اپنا پر وغیرہ ٹھیک کر رہا ہے کہ اڑنے کی کوشش کر رہا ہے. جب وہ اڑنے لگے گا تو یقیناً پھر اپنے دائیں بائیں دیکھے گا کہ اور کون سے پرندے ہیں. تو ہماری دیکھیں ٹیچنگ پرابلمز ہیں ہمارے پاس، ایڈمنسٹریشن کے پرابلم. ابھی ہمیں سب سے بڑا جو پرابلم ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو اسٹاف ہزاروں کی تعداد میں وفاق نے ہمارے حوالے کر دیا ہے، صوبوں کے حوالے کیا ہے. اب ان کو کیسے اکوموڈیٹ کریں، ان کو تنخواہیں ہم دے رہے ہیں، ان کی سینیارٹی کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے، کچھ لوگ عدالتوں میں بھی چلے گئے. تو یہ سارے پرابلم ہیں اور یہ پرابلم ہم پریڈکٹ کر رہے تھے ہوں گے، لیکن ہم اس وجہ سے کہ یہ پرابلم آنے والے ہیں ہم کچھ نہ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے. جو 60-70 سال سے سلسلہ چل رہا ہے اسی کو جانے دے. میرا خیال میں ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، ایک تاریخی قدم ہے، اور اب اس میں دیکھیں ٹھوکریں بھی کھائیں گے ہم سے غفلت بھی ہوگی. اب تو میں سمپل سی بات کرتا ہوں کہ صوبوں کے پاس اختیار بھی ہے اور وسائل بھی ہیں. اگر صوبے اپنے وسائل کو اور اپنے اختیار کو صحیح استعمال نہ کریں گے پھر وہ کسی سے گلہ نہیں کریں گے، وہ اپنے آپ سے گلہ کریں. بلوچستان کے لیے جو ہم نے کیا، بلوچستان کی آبادی تو 5% کے قریب ہے، ہم نے ان کے لیے 9.2% NFC میں لازم رکھ دیا ہے کہ ان کو شیئر اتنا ملے گا. تو کچھ قربانی تینوں صوبوں نے کی، کیونکہ 100% تو 100% نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ. جب آپ ایک صوبے کو اس کی آبادی سے آلموسٹ دگنا دینے کے لیے تیار ہیں تو پنجاب نے بھی قربانی کی، سندھ نے بھی کی، پختونخوا نے بھی کی ہے. سر، اگر قدرتی وسائل کے حوالے سے جو صوبوں کو حصہ دیا گیا ہے اس پہ کیا آپ وہ سمجھتے ہیں؟ بہت ہی اچھا فیصلہ ہوا ہے اور اس سے بڑا اطمینان ہوا ہے. خاص طور پر ہمارا صوبہ بلوچستان جو بہت اس معاملے میں ڈیمانڈ کر رہا تھا اور صحیح کر رہا تھا کہ تمام ذخائر تو ان کے پاس ہیں اور سوئی گیس وہاں سے نکلتا ہے لیکن ان کے چولہے نہیں جلتے. اسی قسم سے ان کے بہت سارے معدنیات ہیں اور سارا آ جاتا تھا فیڈریشن کے پاس. اب اس میں بہت اچھا ایک نہایت انوویٹو فیصلہ ہوا ہے اور اس میں واقعی ہمارے پولیٹیشنز کا اور سارے لوگوں کا سر جوڑ کر جو بیٹھنا تھا وہ فائدہ مند اس لیے ہوا کہ نئی بات آئی ہے کہ جوائنٹ اونرشپ زمین کے نیچے سے جو ذخیرہ نکلے گا وہ اس صوبے کا اور وفاق کا ایک جوائنٹ اونرشپ ہوگی. اس تصور کو اگر کامیابی سے ہم نے چلا لیا تو یہ ہمارا ہی آئین اچھا نہیں ہو جائے گا بلکہ یہ دنیا کے لیے نظیر بن جائے گا. سینیٹر حاجی عدیل صاحب، یہ مطالبہ بھی رہا صوبوں کا اختیارات کے حوالے سے بھی، وسائل کے حوالے سے بھی، لیکن جو پالیسی کے اوپر تضادات تھے مرکز اور صوبوں کے درمیان وہ بہت بڑا تنازع رہا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات اٹھائے جائیں کہ صوبوں کے اندر پالیسی ڈیولپمنٹ کی کیپیسٹی، اپنے ریونیو ریز کرنے کی کیپیسٹی، کیونکہ آپ قومی فائنانس کمیشن کا حصہ تھے 7ویں میں بھی اور اب 8ویں میں بھی. دیکھیں میں جو بات کرنا چاہتا تھا کہ 18 امینڈمنٹ سے پہلے جو نیشنل فائنانس کمیشن میں ہم نے بلوچستان کو ان کی ناراضگیاں دور کرنے کے لیے ایک فیصلہ کیا تھا. ان کے ساتھ زیادتی یہ ہو رہی تھی کہ ان کے گیس ڈیویژنل سرچارج جو ہے ایک تو استعمال ہو رہے تھے دوسرے صوبوں میں، گیس تو وہاں سے نکلی تھی لیکن وہ بلکہ وہاں تو مل بھی نہیں رہی تھی کئی وہ علاقوں تو میں. 85 تک کوئٹے میں گیس نہیں تھی، اور آج بھی آپ چلے جائیں تو 1 2 3 CNG کے پمپ ہیں. پاکستان کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس میں جو سب سے نیچے ضلع ہے وہ پاکستان کے گھر گھر میں چولہے جلاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم نے پھر ان کو ایک تو یہ کیا، اسے اتفاق سے وہ عدیل فارمولہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کہیں بھی گیس جس ریٹ پہ بھی نکلتی ہے، پہلے تو یہ تھا کہ بلوچستان میں 1 روپے اور 8 آنے پہ اور 1.5 روپے پہ تھی تو اس کا 12.5% لیں، لیکن سندھ میں وہ سینٹوں کو ڈالروں کے حساب سے ریٹ طے ہوئے ہیں اور ریٹ اب ڈالر کی قیمت 40 سے 90 تک چلی گئی تو 12.5% ان کو مل رہا ہے، 8 10 12 13 14 روپے کا 1 یونٹ.
ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں جہاں بھی گیس جس ریٹ پہ ملے سب کو اکٹھا کریں گے اور ایک اوسط قیمت نکال کے اس کا 12.5% صوبوں کو دیں گے. تو امیجیٹ سالانہ 3 ارب روپے بلوچستان کا اضافہ ہو گیا. تو اب بلوچستان اپنی گیس خود بھی نکالے اور خود ہی استعمال کرے تو اس کو اتنا بینیفٹ نہیں ہے جتنا موجودہ سسٹم میں ہے. پورے سسٹم کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ان کو چونکہ ان کی ڈیمانڈ پچھلے 5 سال سے تھی اور این ایف سی آ نہیں رہا تھا تو اس کی امپلیمنٹیشن بیک ڈیٹ سے ہوگی. تو تقریباً ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کتنا اور ملنا چاہیے تو انہوں نے کہا جی 10 ارب تک ہمیں دے. تو ہم نے این ایف سی میں 10 ارب فالتو ڈال دیا. پھر ایک اور جو آغاز حقوق بلوچستان میں انہوں نے کہا کہ نہیں جب سے گیس نکلی ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو اب انہوں نے پھر وہ کلکولیشن اس وقت گیس کی قیمت کم تھی تو کوئی 10-12 ارب روپے اور بنتے تھے جو فیصلہ ہوا کہ ہر سال 1 ارب ان کو فالتو ملے گا تو 10-12 سال میں یہ بقا ایجاد بھی دے دیں گے. تو گیس کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی ہے. اچھا پانی کا مسئلہ تھا ہمارا کہ پانی ہمارے اور ڈیم اپنی مرضی سے بناتے ہیں. ہم نے آئین میں یہ ترمیم کر دی کہ کہیں بھی بجلی پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی ڈیم بنے گا تو این او سی صوبہ دے گا کہ اگر یہ بھی ایک صوبائی خود مختاری کی طرف بہت بڑا قدم ہے نا جی. باقی جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ سمندر کے ساحل سے بھی 12.5 کلومیٹر جو سمندری میل ہے اس میں بھی اگر کوئی گیس یا منرلز نکلیں گے تو وہ 50% اور ادروائز بھی. اب ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارا صوبہ اس وقت گیس کے معاملے میں خود کفیل ہے. ہماری جتنی ڈیمانڈ ہے اس سے ہم 4 گنا زیادہ گیس پیدا کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس ابھی وہ استعمال نہیں ہوتا ہے پروسیس نہیں ہو رہا ہے ہم اسے ملتان بھیج دیتے ہیں. تو بجلی کے معاملے میں بھی ہم خود کفیل ہیں بلکہ ہم پورے پاکستان کو دے رہے ہیں اور گیس کے معاملے میں اور آئل کے معاملے میں بھی انشاءاللہ خود کفیل ہوئیں گے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نیٹ آئیڈل پرافٹ پہ جتنی بھی ہمیں بقایا جات آ رہے ہیں وہ ہم انرجی پر خرچ کریں گے. یقیناً ہم اس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا.